یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسماء عالیہ وارثیہ میں اسم اللہ ذات ہے، باقی اسم اعظم ہیں۔ اسم اعظم سورت کا نام ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولوی رونق علی صاحب واسع الرزاقی فتح پوری ناقل ہوئے کہ ایک مرتبہ حضور انور کے ایک مرید کے روبرو کچھ ناواقف لوگوں نے تذکرہ کیا کہ آپ کے ہاں ذکر و شغل کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ خطرہ اس مرید کے دل میں پیدا ہو گیا۔ جب وہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو حضور انور نے اثناء گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سے اور ایک بہت بڑے صاحب ریاض سے گفتگو ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ذاکر کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم نے کہا اگر مذکور ہو جائے۔ انہوں نے کہا بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جواب دیا یہاں بندہ اور خدا کا تو ذکر نہیں ہے، یہاں ذاکر اور مذکور کا تذکرہ ہے۔ کیا فاذکرونی اذکرکم کو تم بھول گئے؟ خالی ذکر سے کیا فائدہ ہے جب تک مذکور بھی ذاکر کا ذکر نہ کرے؟ اور ہمارے یہاں ذکر فکر کچھ نہیں ہے اور پھر سب کچھ ہے۔ حضرت مولانا حکیم شاہ مبارک حسین صاحب نے نقل کیا ہے کہ دیواں شریف میں آستانہ عالی کے باہر چند لوگوں میں تصور کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ بعض کا مقولہ تھا کہ ہم اکثر حضرت حاجی صاحب قبلہ کی شکل مبارک پیش نظر رکھتے ہیں مگر پوری طرح صورت نہیں جمتی، اور بعض کہتے تھے کہ ہم اکثر خواب میں آپ کی شکل دیکھتے ہیں اور وہی 2-3 روز تک برابر ہمارے سامنے رہتی ہے۔ مولانا شاہ حکیم مبارک حسین کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا تھا، صرف قرینے سے سمجھا کہ حاجی صاحب کے مرید ہیں مگر تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں ہیں۔ میں ان کی طرف مخاطب ہوا اور افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ شیخ کے دروازے پر حاضری اور یہ باہمی گفتگو بالکل بے لطف ہے، یہاں تو آنکھوں ہی سے دیکھتے رہو، یہی صورت دل میں آ جائے گی۔ وہ لوگ حیرت سے میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قاعدہ قدیم کے بموجب بیٹھ گیا۔ حضرت حاجی صاحب میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اچھا ان لوگوں کو بلواؤ۔ میں متحیر ہوا کہ یہ جملہ کسی اور شخص کے سوال کا ہوگا۔ کوئی شخص حضرت کو استغراق کی حالت میں دیکھ کر واپس چلا گیا ہے اور مجھ کو شاید حاجی صاحب نے خیال فرمایا ہے کہ یہ وہی شخص ہے۔ جیسے ہی یہ خدشہ پیدا ہوا حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، جب آپ نے ان لوگوں سے کہا تو وہ لوگ سخت نادم ہو گئے۔ اب میں سمجھا اور اس اخلاق کی دل ہی دل میں داد دینے لگا کہ خلق عظیم اس کو کہتے ہیں کہ اپنے سلسلے کے ان لوگوں کی گفتگو کو جو کلام کرنے سے بھی عاجز ہوں اور اتنے فاصلے پر ہوں کہ ان کے قریب والے بھی ان کی گفتگو اور میرے کلام کو بخوبی نہ سن سکیں، اس کو آپ نے سن لیا اور واقف ہو گئے اور ان کے محجوب ہونے پر بھی اطلاع ہے اور ان کی دلداری بھی مد نظر ہے۔ یہی باعث ہے کہ لوگ جانثاری کو موجود رہتے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے چھیڑا اور حضرت حاجی صاحب قبلہ جو میرے دادا صاحب کے ملنے والے ہیں ان کے قلب انور پر بار ہوا۔ میں خود اس گفتگو سے منفعل ہو گیا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کیا خوب تم نے ہمارے مطلب کو اچھا سمجھا، مگر یہ محل نہیں ہے
تم ان لوگوں کو بلا لو کہ تمہارے قول کی تصدیق کرا دوں۔ جو میں فوراً باہر جا کر ان لوگوں کو جو موجود تھے بلا لایا۔ اس وقت حضرت حاجی صاحب حسب عادت عالم استغراق میں تھے۔ ہم لوگ وہیں ایک طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اتر رخ سے پچھم رخ گھوم کر فرمایا کہ دیکھو۔ ہم لوگوں نے اس آواز کو سن کر چاہا کہ اٹھ کر سامنے جائیں کہ یہ یکایک دیوار کی طرف جو نظر پڑی تو عجیب مشاہدہ پیش نظر تھا کہ ایک بہت بڑا سورج کی طرح چکے گھوم رہا ہے اور بے انتہا روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ 3 منٹ کے اندر اس چکر کو جو اس چکے میں تھا سکون ہوا۔ اس کے بعد بیچوں بیچ سے شک ہو گیا اور اس میں سے بجنسہ حضرت حاجی صاحب کی تصویر نمایاں ہو گئی، جیسے کوئی شخص آئینے کو دیکھتا ہو اور اس کے پیچھے والے اس آئینے کو دیکھتے ہوں۔ یہی منظر تھا جس کو ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہی تعلیم ہمارے خاندان کی ہے، مگر عقیدہ اور ایسا ہی حجاب اور ندامت کے بعد یہ پردہ نگاہ سے اٹھنا ہے۔ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے ہاتھ چومو۔ یہ فرما کر پھر استغراق کی حالت طاری ہو گئی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت کے قدم کو چوم چوم کر باہر چلے آؤ۔ یہ کہتا ہوا میں خود باہر چلا آیا۔ اسی وقت اسٹیشن ریل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی چلے آتے ہیں۔ وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے قدم بوسی کے وقت ہم سے فرمایا کہ جا کر ہدایت کرنے والے کے ہاتھ چومنا، تم سے اسٹیشن پر ملاقات ہوگی۔ نور میاں سے پوچھ لینا۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔